آج کی کہانی ایک ایسے جادوگر کی ہے کہ جس کے جادوئی کارنامے پر موجودہ دور کی سائنس بھی حیران ہے۔ وہ علم کیمیا کا ایک ایسا ماہر تھا کہ اگر اپنی صلاحیتوں کو مثبت استعمال کرتا تو شاید آج دنیا کی صورتحال مختلف ہوتی، لیکن اس پر شیطان غالب آیا اور وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ خراسان یعنی موجودہ افغانستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر انتہائی بدصورت بچہ پیدا ہوا۔ دھوبی نے اس کا نام ہاشم رکھا۔ یہ اتنا بدصورت تھا کہ جب بچوں کے ساتھ کھیلنے باہر نکلتا تو دوسرے بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے۔ رفتہ رفتہ وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ اس کے باپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ سارا دن اکیلا پڑا رہتا ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ جہاں ہاشم نے دیکھا کہ اس کی اور اس کے باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک دھوبی ہے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک عالم تشریف لائے۔ لوگ ان کے سامنے عزت سے بچھے جاتے تھے۔ ہاشم نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ بھی علم حاصل کرے گا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ تو دھوبی ہے، دھوبی ہی رہے گا، مگر وہ نہ مانا اور ایک دن اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مرو کا شہر اس کے گاؤں سے نزدیک تھا۔ وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے مرو چلا گیا۔ کئی سال بعد جب وہ لوٹا تو وہ پہلے جیسا ہاشم نہیں تھا۔ جب یہ بولتا تھا تو لگتا تھا جیسے علم کے سمندر بہہ رہے ہوں۔ یہ گاؤں اتنا پسماندہ تھا کہ ابھی تک اسلامی تعلیمات یہاں صحیح سے نہیں پہنچی تھی۔ سادہ لوہ سے لوگ تھے۔ جب وہ ان کے سامنے طرح طرح کی کہانیاں سناتا تو لوگ سمجھتے ہاشم میں کوئی عاصف داخل ہو گیا ہے جو اسے طرح طرح کی کہانیاں بتاتا ہے، لیکن کوئی شخص اسے دھوبی سے زیادہ کا اسٹیٹس دینے کو تیار نہ تھا۔ ہاشم جب علم حاصل کر رہا تھا تو اس کا تعارف ایک ایسے علم سے ہوا جسے علم طلسم کہا جاتا تھا۔ حقیقت میں وہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری تھا۔ ان دنوں یہ علم صرف چند لوگوں تک محدود تھا۔ جب ہاشم کو اپنے گاؤں سے عزت نہ ملی تو وہ چپ چاپ دوبارہ اپنے گاؤں سے رخصت ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے اور ایک دن ہاشم واپس آ گیا۔ اب وہ طب اور کیمیا سیکھ کر واپس لوٹا تھا۔ وہ بیمار لوگوں کو صحت مند کر دیا کرتا۔ اس کے گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دھوبی کے بیٹے میں ایسی صلاحیتیں۔ ایک دن اسے خود کو بہت شدید چیچک نکل آئی، جس کے دوران اس کے چہرے پر بدنما داغ پڑ گئے اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وہ بدصورت تو پہلے سے تھا مگر اس طرح اس کا چہرہ اور بھی مکروہ ہو گیا۔ اب گاؤں والے اس کا مذاق اڑایا کرتے کہ اگر تیرے اندر واقعی کوئی صلاحیت تھی تو خود اپنا بچاؤ کیوں نہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت دل برداشتہ ہوا اور احساس محرومی کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشم کی مصروفیت بہت پراسرار ہو گئی۔ وہ اپنے تجربات میں لگا رہتا۔ وہ دراصل علم کیمیا کے ذریعے مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا چاہتا تھا اور ایک دن اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے سونے کی مدد سے اپنے لیے ایک سونے کا نقاب بنایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے مگر اس گاؤں کے لوگ اسے دھوبی کا بیٹا ہی سمجھیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے چند حالی موالیوں کو ساتھ لیا اور ایک انجان جگہ کے سفر پر نکل پڑا۔ وہ ماوراؤن نہرا یعنی سینٹرل ایشیا کے ایک علاقے کش میں داخل ہوا اور وہاں ایک خالی پڑے قلعے میں رہنے لگا۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے سونے کے ٹکڑے بیچ کر اس قلعے میں خوب اناج جمع کر لی۔ اب وہ نقاب اپنے منہ پر پہن کر اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ قریبی بستیوں میں جا کر کہو کہ اس قلعے میں نعوذ باللہ خدا آیا ہے، جاؤ اس سے جا کر ملو۔ اس کے چیلے جاتے اور بستیوں میں جا کر اس کی باتیں سناتے۔ لوگ یہ باتیں سن کر مذاق میں اڑا دیتے مگر کچھ لوگ تجسس کی بنا پر اس قلعے میں چلے آتے جہاں اس نے کیمیا کی مدد سے ایسا طلسمی ماحول بنا رکھا تھا کہ لوگ دم بخود رہ جاتے۔ اس کے سر پر ایک روشنی کا گولا روشن رہتا۔ باہر چاہے جتنی ہی گرمی ہو اس قلعے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی۔ سب سے اہم یہ کہ ہر آنے جانے والے کو اس قلعے میں کھانا کھلایا جاتا۔
غربت کے مارے کچھ لوگوں نے اس قلعے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جبکہ کچھ لوگ واقعی اس کی شعبدے بازیوں سے مرعوب ہو گئے۔ یہ شخص ہاشم ہر وقت اپنے منہ پر نقاب ڈالے رکھتا، اس لیے لوگ اسے ابن مکنہ یعنی نقاب کے بیٹے کے نام سے پکارنے لگے۔ جب اس کی شہرت بڑھنے لگی تو علماء نے اس وقت کے خلیفہ مہدی کو ایک خط کے ذریعے اس فتنے سے آگاہ کیا، لیکن خلیفہ مہدی اس وقت بنو امیہ سے برسرے پیکار تھا، چنانچہ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس دوران ابن مکنہ یعنی ہاشم نے اپنی طاقت بڑھانے پر بھرپور زور دیا۔ اس نے لوہار جمع کیے اور ہتھیاروں کی تیاری کا حکم دیا۔ کش کے قریب نخشب نامی ایک علاقہ تھا، یہ گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک دن یہاں کے لوگ ابن مکنہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ درختوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں چاند کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اگر تو واقعی خدا ہے تو ہمارے لیے ایک اور چاند بنا دے، اگر تو نے ایسا کر دیا تو ہم تجھے خدا مان لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن ہاشم نے یہ چیلنج قبول کیا۔ اب وہ دن رات تجربات میں مصروف رہنے لگا، کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرتا۔ ایک دن وہ کچھ سامان لے کر نخشب کی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ لوگ سمجھے ابن مکنہ جھوٹا تھا اور پول کھلنے کے ڈر سے بھاگ نکلا، لیکن چند دن بعد نخشب کے علاقے میں ایک چاند طلوع ہوا اور کئی میل کے علاقے میں اس کی روشنی پھیل گئی۔ اب تو نخشب کے قبائل ابن مکنہ کے پاس آئے اور نعوذ باللہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ یہ قبیلہ بہت ہی جنگجو تھا، اس کی وجہ سے ابن مکنہ کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ابن مکنہ نے اپنے ماننے والے تمام لوگوں کو لوٹ مار کے راستے پر لگا دیا۔ یہ تمام مال اور لوٹی گئی عورتیں ابن مکنہ کے پاس لاتے، ابن مکنہ اپنی پسند کی عورت منتخب کرتا، مال میں اپنا حصہ لیتا اور باقی ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ لوٹے گئے مال سے اس نے کئی مضبوط قلعے تعمیر کروائے اور خود سیام نامی قلعے میں منتقل ہو گیا۔ جب یہ فتنہ حد سے بڑھ چکا تب خلیفہ مہدی کو اس کی سرکوبی کا خیال آیا، تو اس نے ایک لشکر زید بن یحییٰ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن کسی بھی طرح یہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جب رات ہوئی تو اسلامی فوج نے آسمان پر دو چاند چمکتے دیکھے، اس سے فوج میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ انہوں نے سنا تھا کہ ابن مکنہ جادوگر ہے، لیکن ایسا جادو نہ کبھی کسی نے سنا تھا اور نہ کسی نے دیکھا۔ یہ محاصرہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد کئی سپہ سالار آئے اور گئے۔ آخر میں مہدی نے سعید حرشی نامی شخص کو اسلامی فوج کی قیادت دی۔ اس نے مستقل مزاجی اور بھرپور عزم کے ساتھ قلعے کے گرد کھدی ہوئی خندق کو بھرنے کا کام شروع کیا۔ جب قلعے کے اندر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اب مسلمان اندر داخل ہو جائیں گے تو سب لوگ ابن مکنہ سے شکایت کرنے لگے کہ اگر تو خدا ہے تو ہمیں بچا، مگر وہ تو ایک شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے اپنے پہرے داروں اور اپنی 100 بیویوں کو زہر دیا اور اپنا نقاب اتار کر ایک لاش کے اوپر ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس لیے اطمینان سے چلتا ہوا قلعے سے باہر جانے لگا، مگر اس کی ایک انتہائی خوبصورت بیوی جس نے ہم بستری کے دوران اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس کو پہچان گئی۔ اس کی نشاندہی پر اسے گرفتار کر لیا گیا، مگر اس نے گرفتار ہوتے ہی زہر کھا لیا۔ اسلامی فوج نے خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کا سر کاٹ کر اسے جہنم رسید کیا۔ اس کے مرنے کے چند ہی دن بعد اس کا بنایا ہوا مصنوعی چاند جو کہ نخشب کے ایک کنویں سے نکلتا تھا، غروب ہوتے ہوئے اس کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ یوں اس مکروہ کردار شخص اور اس کے جادو کا اختتام ہوا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے: تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، نبوت کے جھوٹے دعوے دار ضیاء تسنیم بلگرامی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے۔